ہائے ایک اور صلوات پر محمد والے محمد پر۔ وہ کوثر پہ ناز کرتا ہے، تیرے پاس تو صاحب کوثر ہے۔ وہ جنت پہ ناز کرتا ہے، تیرے پاس جانے والا جنت کے سردار ہے۔ وہ اگر سورج پر ناز کرتا ہے تو تیرے پاس سورج کو پلٹانے والا ہے۔ تو یہی ہوا کہ جب زمین نے ابو تراب کے منہ سے یہ سنا، ہائے ہائے ہائے، ابو تراب کے منہ سے یہ سنا تو زمین خاموش ہو گئی۔ پھر دوسری روایت جناب عباس جری سے ملتی ہے، ایک صلوات پر محمد والے محمد پر۔ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو ایک میٹنگ لگی ہوئی تھی، وہ حدیث سنا رہے تھے، تو ایک کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ کہنے لگے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نبی سے ہے، مگر یہ کیسے ہو گیا کہ نبی حسین سے ہے؟ تو تیسرا کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں اس حدیث کو نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عباس اٹھے، ہاتھ کو پکڑا، صحرا کی طرف چلے، ایک بیج کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بیج ہے، کہ ذرا غور سے دیکھ، کہا یہ بیج ہے۔ عباس نے زمین سے کہا اے تراب، ابو تراب کا بیٹا، اے تراب، ابو تراب کا بیٹا، یہ حکم دیتا ہے۔ عباس نے زمین کے سینے کو پھاڑا، بیج کو رکھا، زمین کو حکم دیا۔ وہ راوی یہی کہتا ہے کہ جیسے جناب عباس نے کہا اے تراب، ابو تراب کا بیٹا حکم دیتا ہے کہ ایک شجر نمودار کر، بس اتنا کہنا تھا کہ شجر نکلا، اور نکلنے کے بعد عباس کے پاؤں میں چھکا۔ سلام محمد والے محمد۔ جب چھکا تو کہنے لگے مولا کوئی حکم تو ہے؟ تو عباس کہتے ہیں میں عباس حکم دیتا ہوں کہ ایک پھل کو نمودار کر۔ پھل نمودار ہوا، عباس نے کہا ذرا اس کو پکا، وہ پکا، عباس نے پھل کو توڑا، اسے کہا ذرا کھا، اس نے کھایا، اس میں سے پھر بیج نکلا۔ عباس نے پوچھا اب بتا یہ شجر آیا کہاں سے؟ تو کہنے لگا بیج میں سے۔ کہ بیج کہاں سے آیا؟ کہ شجر میں تھے۔ کہ پھر بتا شجر کہاں سے آیا؟ بیج میں سے۔ بیج کہاں سے آیا؟ شجر میں تھے۔ کہ عقل کے اندر جب اتنا سا بیج اتنا بڑا درخت اگا سکتا ہے، وہ حسین جو نبی کی شریعت کو بچائے گا، اس پہ شک کرتے ہو کہ کیسے رسول حسین سے ہو گئے؟ صلوات محمد والے محمد۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور میرا مولا علی صحرا میں جا رہے تھے، بڑا خطرناک بیابان تھا، بہت ہی خطرناک صحرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری نظر ایک پرندے پر پڑی، اور اتنا خطرناک بیابان اور صحرا تھا کہ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ جناب سلمان کہتے ہیں جیسے میں نے اس پرندے کو دیکھا، میں نے علی سے پوچھا اے مولا ذرا یہ تو بتاؤ، میں آپ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، یہ پرندہ زندہ کیسے ہے؟ جناب امیر کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر پوچھو تو صحیح۔ سلمان کہہ رہے کہ مولا مجھے پرندوں کی زبان نہیں آتی۔ میں کہوں گا سلمان کہہ بھی اس سے رہے ہو کہ جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے۔ جب اگر سلمان کہتے ہیں مولا پرندوں کی زبان نہیں آتی، امیر المومنین کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دینا کہ تیرے مولا نے پوچھا ہے۔ جناب سلمان گئے، جانے کے بعد کہا کہ علی پوچھ رہے ہیں کہ بتا تو یہاں پر زندگی بسر کرتا کیسے ہے؟ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ توجہ سنیے گا بیداری کے ساتھ میں، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ۔ علی کا ذکر ہے عبادت، جب یہ کرتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ پرندہ کہتا ہے سلمان جا کر علی سے کہو جب بھوک لگتی ہے تو آل محمد پر صلوات کرتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔
یادیں ہوتی نا لعنت اور صلوات. جب میں نے سوچا تو میں نے سوچا کہ پروردگار عالم ہر کسی کو کہتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. خدا خود بھی کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ شرک نہیں بکرا ہوں. کبھی آپ سوچیں کہ شکر کیا کر رہا ہوں. صلوات پر محمد والے محمد پر. پروردگار تو ہر کسی سے کہتا کہ نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر طرح زکات دے طرح. پروردگار تو بھی کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ پروردگار تو بھی کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو خالق کائنات کہتا ہے ہاں نادان میں دو چیزیں کرتا ہوں. آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوں, ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. ان اللہ یعنی کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. کب کہا؟ کہ جب یہ 5 ٹن اس کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے چلے تھے, تو اللہ نے کہا کہ زندگی میں 2 اصول ضرور رکھنا, آل محمد پر صلوات اور ان کے دشمنوں پر لعنت. یہ میرا کام ہے, تمہارا بھی کام ہے. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد پر. اب آتا ہوں اپنے اصلی موضوع کی طرف. آج جو دن مخصوص ہے وہ جناب قاسم سے مخصوص ہے. ابھی تک آپ نے جناب قاسم کے مصائب سنے ہیں, مگر آج آپ کو جناب قاسم کے فضائل سناتا ہوں. جناب قاسم کے فضائل مقاتل میں ملتے ہیں کہ جناب قاسم جب خیمے سے نکلے تو 3 جملوں میں اس نکلنے کو لکھا گیا ہے کہ جب خیمے سے نکلے تو بنا جنگی لباس کے نکلے. آپ نے بھی یہ سنا. دوسرا یہ کہ جب قاسم نکلے, ایک صلوات پر محمد والے ایک اور صلوات پر محمد والے. 3 جملے میں جناب قاسم کا خیمے سے نکلنا ہے. ایک یہ کہ بنا لباس کے نکلے, دوسرا یہ کہ آستینوں کو الٹا کر کے نکلے. اور پہلے جب کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا آستینوں کو الٹتا تھا تو آستینوں کے الٹنے کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانے والا آر پار کی جنگ لڑنے جا رہا ہے. قاسم کا سن ہے 13 یا 14 سال کا. تیسرا جملہ ہے کہ جناب قاسم پیادہ نکلے بنا سواری کے. اب پھر روایت میں ملتا ہے کہ جناب امام حسین نے کیوں جناب قاسم کو پیدل میدان کی طرف بھیجا. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ صلح امام حسن کے وقت شامیوں سے جب امام کی جنگ ہوئی تھی تو امام کا سالہ محمد ابن اشعث امام کا ایک زلجنہ تھا, اس کو لے کر چلا گیا تھا. اب جب یزیدی فوج کربلا میں آئی ہے تو امام نے دیکھا, امام حسین نے, کہ محمد ابن اشعث سامنے کھڑا ہوا ہے. امام نے قاسم کو بلایا. قاسم کو بلانے کے بعد کہا اے میرے لال قاسم, وہ گھوڑا دیکھ رہے ہو تمہارے بابا کا گھوڑا ہے, اے میرے لال جاؤ اور اس سے لے کر آؤ. صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب قاسم نے تلوار کو لیا. تلوار کے علاوہ ایک نیزہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پیدل جا رہے ہیں, میدان میں پہنچے. محمد ابن اشعث سے کہا کہ ذرا نزدیک آؤ مجھ سے جنگ لڑو. یہ کہتے کہ تم تو بچے ہو, ابھی 13 یا 14 سال کے ہو, تم میدان میں بہادر سے عمر نہیں پوچھتے. یہ آیا, جناب قاسم نے وار کیا, واصل جہنم کر دیا. اپنے زلجنہ کو لیا, بابا کے زلجنہ کو لیا, امام کو دیا. امام نے زلجنہ کے لگام کو تھاما, قاسم کو سوار کیا. اور قاسم کو سوار کرنے کے بعد کہا میرے لال خدا حافظ. اب جناب قاسم میدان میں آئے. عمر کتنی ہے؟ 13 یا 14 سال. اب جناب قاسم کی عمر 13 یا 14 سال ہے. ایک بچہ ہے, نوجوان ہے. اب جناب قاسم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جناب قاسم کو یہ کرنا چاہیے تھا, آواز دینی چاہیے تھی کہ میرا ہمسن, میرے جتنا اگر کوئی تمہارے پاس ہے اس کو میرے مقابل پر بھیجو. مگر علی کا پوتا کہتا ہے او
لشکر کا علم کا سردار تیرا یہ 14 سال کی عمر ہے، عمر سال آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں ماں لا تعرف ھذا حسین ابن علی، کیا تو حسین ابن علی کو نہیں پہچانتا؟ کیا تو حسین ابن علی کو نہیں چاہتا؟ تو مقتل میں یہی لکھا کہ جناب قاسم عمر سے بات کر رہے تھے، اچانک اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کا جوتا کھلا ہوا ہے۔ اب مقتل میں یہی لکھا کہ 9 لاکھ کے لشکر کی طرف پیٹ کرنے کے بعد اپنے جوتے کو باندھنے لگے۔ ارے مقتل تو یہ کہتا ہے کہ جب قاسم کھڑے ہونے کے بعد عمر ساتھ کو دیکھا، 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور کہا اے 9 لاکھ کے لشکر تم میرے جوتے پر ہو۔ صاحب مقتل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب عباس نے جناب قاسم کے انداز کو دیکھا تو کہا اے 9 لاکھ کے لشکر جب میرے شاگرد سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو سوچو اگر میں میدان میں آ جاؤں، جب تم میرے شاگرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو۔ اور یہی بھی مقتل میں جنگ شروع ہوئی، قاسم گھوڑے پر ہے، امام حسن کا گھوڑا ہے، تلوار کو نکالا، جنگ کرنا شروع ہو گئی۔ علی کا پوتا اسی ہی طریقے سے لڑ رہا تھا جس طریقے سے علی لڑتے تھے۔ علی کا پوتا بتا رہا کہ دیکھو میں نے بہادری عباس سے سیکھی ہے، مجھے لولی میں عباس نے بہادری سکھائی ہے۔ اب جناب قاسم جب لڑتے جاتے ہیں فاصلے جہاں نہیں کرتے مگر الباب ایسا۔ اس کے بعد جو مقتل میں لکھا ہے ملتا ہے کہ جب جناب قاسم دشمنوں کے لرگے میں تھے تو ایک ظالم آگے بڑھا، قاسم کے سر پر ایسا گرز مارا قاسم سمجھ نہ سکے۔ اور اس سے پہلے شہادت پڑھ ہوئے جناب فروا کا ایک خواب پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب فروا ایک خواب دیکھتی ہے، خواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ جناب فروا نے دیکھا کہ کچھ پھول لگے ہوئے ہیں، جناب فروا چاہتی ہے کہ ان پھولوں کو توڑے۔ ایک خوبصورت پھول ہے جو چمک رہا ہے، کربلا۔ جیسے ہی جناب فروا نے چاہا کہ اس پھول کو توڑے وہ آگے بڑھی، جب آگے بڑھی ایک آندھی چلی، وہ پھول زمین پر بکھر گیا۔ جناب فروا رونے لگی، امام حسین کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی مولا میں نے عجیب غریب خواب دیکھا ہے، ارے ایک پھول ہے جب میں چاہتی ہوں کہ توڑوں زمین پر بکھر جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا ارے حسین کو وہ منظر یاد آ گیا، 10 محرم 61 ہجری۔ فروا کہتے ہیں میرے لال قاسم کا میدان میں نہیں جانا اور کوئی جا رہا ہے حسین پر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اے میرے لال نبی کی بیٹی کو منہ دکھانا ہے، اے میرے لال کیا میدان میں نہیں جاؤ گے؟ آزادارو قاسم نے سر کو جھکایا اور کہا اماں جانا تو چاہتا ہوں مولا اجازت نہیں دیتے۔ فرما کہتے ہیں میرے لال قاسم ایک تعویذ تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر باندھا تھا، جب تعویذ کو کھولا امام کی خدمت پر لے کر آئے، امام نے تحریر کو چوما تو کیا لکھا تھا؟ اے میرے لال قاسم جب کربلا میں میرا بھائی ارے یزیدیوں میں گر جائے گا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ ارے باب ازا یہ واقعہ ہوا، ارے اپنے بابا کے گھوڑے پر جب قاسم پوچھے تھے سر میں گرز لگا۔ اب قاسم گھوڑے پر نہیں سمجھ سکتے، جب زین سے زمین پر آئے نماز اگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب قاسم زین سے زمین پر آئے اور میں نے دیکھا آواز دی ارے اماں ارے قاسم کی مدد کرو۔ حمید ابن مسلم کہتا کہ حسین قاسم کی طرح پڑھ رہے تھے کہ عمر سعد نے دیکھا حسین کعبے سے نکل رہے ہیں
حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے میں نے دیکھا ارے شابیدہ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا آزادارو حسین جب پہنچے دیکھتے آئینہ قاسم اے میرے لال قاسم اے میرے لال قاسم کوئی آواز نہیں آتی حمید ابن مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے خدا آپ کے والدین کو سلامت